السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ مجھے ایک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ اب کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اس سے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پالا پڑا تھا، اور وہ شہری میرے لیے اجنبی تھا، نئی جگہ تھی۔ تو اب میں پریشان تھا کہ میں اس کام کو کہاں سے شروع کروں، کس طرح شروع کروں، اور کس طرح اس کام کو میں نپٹاؤں۔ میں نے کافی اپنے طور پر اس پہ مغز ماری کی، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی ایک مخلص بندہ ڈھونڈتا ہوں، جس سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں اور اس کی صلاح لیتا ہوں، تاکہ اس کی پھر جو ایک رائے ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کروں۔ بہرحال میں نے تھوڑی سی تلاش شروع کر دی، تو ایک جگہ مجھے بہت ایک مخلص شخص نظر آیا، ایک بھلے ماس شخص۔ تو میں نے سوچا کہ ان سے میں اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں۔ بہرحال میں ان کے پاس چلا گیا، ان سے سلام دعا ہوئی، بڑا اچھی طرح انہوں نے مجھے ویلکم کیا۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، باہر سے آیا ہوں کسی کام کے سلسلے میں، تو ان نے مزید میری بات پہ توجہ دی اور بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھ پیش آئے۔ بہرحال میں نے ان سے اس کام کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس اس کام کے بارے میں اچھا بھلا نالج تھا۔ تو انہوں نے مجھے بڑی تفصیل سے اس کام کو کرنے کا اور اس کا جو طریقہ کار تھا اس کے بارے میں بتایا، اور جہاں سے ہونا تھا وہ ساری مجھے بڑی تفصیل سے انہوں نے آگاہ کر دیا۔ بہرحال میں بڑا ان کا مشکور ہوا، اور وہاں سے جب اٹھا تو جو میرے ذہن میں ایک پہلے کام کا ایک نوعیت تھی یا ایک نظریہ تھا کس طرح ہوگا، وہ بالکل اس سے یکسر مختلف پایا جی۔ اب وہ جس طرح اگر میں ان سے مشورہ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کام تو میں کس طریقے کر لیتا، لیکن مجھے خجل خواری بہت ہوتی، اور ہو سکتا ہے وہ کام ایک دنوں کے بجائے کہ ہفتوں یا مہینوں پہ بھی ہوتے جاتا۔ لیکن ان کی تھوڑی سی رہنمائی اور چھوٹی سی کاوش، اور میرے ساتھ جو پیار محبت کا ان کا ایک برتاؤ تھا میرے ساتھ، تو اس نے مجھے بہت آسانی کر دی میرے اس کام کے سلسلے، اور مجھے ایک راہ مل گئی، مجھے ایک منزل مل گئی، اور میرا ایک ٹارگٹ سیٹ ہو گیا کہ یہ میں نے کام اس طرح کرنا۔ اور جس طرح ان کی ہدایات کی روشنی میں مختلف جگہوں پہ گیا، جن دفاتر میں یا جن جگہوں پہ وہ کام ہونا تھا، اور میں نے وہ ایک دن ہی کام کر کے آرام سے گھر واپس آ گیا۔ تو ابھی جب یہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے تو میری ان صاحب کے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں۔ میں دلی طور پر ان کے لیے بہت سی دعائیں کرتا ہوں کہ ان نے مجھے بہت ایک نیک صلاح دی، ایک نیک مشورہ دیا، اور میرے ان کے لیے جذبات اور احساسات سارے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا داری کا ایک چھوٹا سا کام تھا جو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ لیکن آپ ذرا ایک بات پہ دھیان دیجئے، اور اس پہ تھوڑا توجہ دیجئے کہ سپوز آپ اس دنیا میں آئیں اور آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کہاں جانا ہے، آپ کے آگے سامنے بالکل گھپ اندھیرا ہے، اور آپ اتنے پریشان ہیں کہ آپ نے یہاں پر کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، ضروری چیز جو ہے کہ آپ نے اس سے اگلی جو آپ کی اخروی زندگی ہے، اس میں آپ نے کیا لے کر جانا ہے، اور اس کو وہاں پر آپ اس زندگی کے لیے آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے۔ تو آپ کو بالکل ایک اندھیرا ہے، کوئی آپ کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور لیکن اسی طرح کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک امید کی کرن، ایک روشنی کرن آپ کے لیے بن کر آتا ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے، یہاں پر اس طرح رہنا ہے، اس طرح کے رسم و رواج اور ان اصول و ضوابط کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اس طرح یہ آپ نے اعمال کرنے ہیں، یہاں پر اس ضابطہ حیات کے تحت آپ نے ایک زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اس طرح آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی یہاں بھی زندگی سکھی رہے گی، اور اسپیشلی پھر آپ کی جو اخروی زندگی ہے اس میں بھی آپ کو نجات ملے گی۔ تو پھر آپ ایک تصور کیجئے کہ آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، اور آپ کا کتنا ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا کہ آپ کو یہاں پر بھی زندگی کے بارے میں بڑا ایک کلیئر کنسیپٹ مل جائے گا، اور آگے والی زندگی کے بارے میں بھی ایک کلیئر کنسیپٹ مل گیا۔ تو آپ اس شخصیت کے بارے میں کتنا آپ اس کے احسان مند رہیں گے، اور کس طرح ان کو یاد کریں گے، اور وہ اس کی مطلب ایک ایسی شخصیت کی آپ کی زندگی میں کتنی ایک بڑی اہمیت ہوگی، کتنی ویلیو ہوگی، اور آپ ان کو کس قدر عزت و احترام سے ان کے ساتھ ایک تعلق یا واسطہ، اور آپ نے ان کو دل و دماغ میں کیسے بسائے رکھیں گے۔
تو اسی طرح جب اس دنیا میں آئے انسان آیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا کہ جو انسان کی رہنمائی، کیونکہ اس دنیا میں تو انسان نیا تھا اور بالکل یوں سمجھیے کہ ایک گھوپ اندھیرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے، انسان کو ایک واضح راستہ دکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اپنے بھیجے جنہوں نے انسان کی رہنمائی کی، اور انہی رہنمائی کے سلسلے میں جو آخری کڑی تھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں آئے، اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس وقت بھی بالکل اسی طرح ہی صورتحال تھی کہ یوں سمجھے کہ دنیا میں بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، زمانہ جاہلیت تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزارنی ہے، کن اصول و ضوابط کے تحت گزارنی ہے، اور لوگ بالکل یوں سمجھے کہ بلائنڈ تھے۔ تو ایسی صورتحال میں جب انسانیت بھٹک رہی تھی، اسے کوئی منزل نہیں مل رہی تھی، اسے کوئی منزل کا تعین کرنے والا نہیں تھا، ان کے لیے رہبر نہیں تھا، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی الزماں ہیں، وہ تشریف لائے، جنہوں نے انسانیت کے لیے ایک روشنی کی کرن بن کر آئے، اور ان کے آنے سے اس دنیا سے اندھیرا چھٹ گیا۔ تو مطلب ایک بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ایک نئی راہ مل گئی، ایک منزل مل گئی، اور ان کو ایک اصول و ضوابط مل گیا اس طرح کا۔ اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ابھی تک بلکہ رہتی دنیا تک تا قیامت ایک زندہ روشن مثال ہیں، اور ان سے انسانیت جو ہے اپنی رہنمائی لیتی رہے گی۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول میں ہی آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ میلاد کا مہینہ ہے، اور ہمیں اس مہینے میں ہم اس میلاد کو جس بھی اپنے طریقے سے منائیں، وہ ہر ایک بندے کی اپنی ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس میں یہ ہے جو کام اصل میں کرنے والا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس سیرت کو جو ہے ہم آگے پھیلائیں دنیا میں، تاکہ باقی دنیا جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج نہیں پہنچا، یا جو دنیا آپ سے روشناس نہیں ہے، ان سے اس دنیا کو، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو روشناس کرایا جائے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اسی اصول و ضوابط کے تحت گزاریں، اور وہ یہاں پر بھی اپنی زندگی آسانی سے گزاریں، اور سب سے جو ضروری بات ہے کہ وہ اگلی جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بھی وہ سرخرو اور کامیاب ہوں۔ تو اس میلاد کے مہینے میں، اس بر ربیع الاول کے مہینے میں جہاں ہم میلاد منا رہے ہیں، آقا کا میلاد منا رہے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو آگے پھیلانا بھی چاہیے، تعلیمات کو آگے پھیلانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ یہاں جو لوگ اس چیز کی، جن کے ذہنوں میں ابھی تک اس چیز کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، تاکہ وہ بھی اس سے روشناس ہو کر سکیں، اور ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔